کہ اخبارات کے ذریعے آپ حضرات کو پتہ چلا ہوگا کہ شیخ الحدیث عالم اسلام کے عظیم رہنما، تبلیغی جماعت کی پوری دنیا کے امیر، علم حدیث کی بے انتہا خدمت کرنے والے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں انتقال فرما گئے۔ 15 سال سے وہیں ڈیرا لگا رکھا تھا کہ یار کے شہر میں دفن ہو جاؤں۔ اس اللہ والے نے ساری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی شرح لکھی، ترجمے لکھے، بے شمار کتابیں ہیں، فضائل کی کتابیں لکھی، یہ فضائل ذکر، فضائل نماز، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل قرآن کریم، فضائل نماز، یہ تمام کے تمام کتابیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ 14 زبانوں میں یہ فضائل کی کتابیں لکھی جا چکی، دنیا کی 14 زبانوں میں، اور 24 گھنٹے میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ جس وقت میں ان کتابوں کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پڑھ نہ رہا۔ پچھلے جمعے کو مجھے مدینہ منورہ سے خط ملا، اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے مدینہ پاک کی، جس میں شیخ الحدیث کا سلام لکھا ہوا آیا تھا، لکھا تھا بیمار ہے۔ ایک اللہ والے نے پچھلے دنوں خواب دیکھا، اب خواب میں اور آپ دیکھیں گے تو بازار دیکھیں گے، تالاب دیکھیں گے، جنگل دیکھیں گے، جانور دیکھیں گے، عورتیں دکھائی دیں گی، بچے دکھائی دیں گے، کاروباری معاملات دکھائی دیں گے۔ اس اللہ والے نے خواب دیکھا تو خواب میں زیارت ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات آسان نہیں ہے، یہ دولت اور سونے چاندی اور کوٹھی بنگلے اور صدارت گورنری سے نہیں ملتی یہ چیز، یہ تو بس یوں ہی دنیا کے سودے ہیں۔ اسی کو کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے۔ صرف یہ تو چند دنوں کا میلہ ہے جس پہ ہم مگن ہو گئے، اور ہمارے سامنے دیکھتے دیکھتے کبھی اس دنیا نے کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ تو جس اللہ والے کو زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ محمد زکریا کو میرا سلام کہو۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جس کو کالی کملی والے سلام بھیجتے ہو۔ اور یوں فرمایا کہ مجھے 2 چیزوں سے پسند آیا۔ ایک اور بات عرض کر دوں، کئی آدمی یہ سوچیں گے کہ دوسرے آدمی کو زیارت ہوئی، مولانا محمد زکریا دامت برکاتہم جب حیات تھے ان کو کیوں نہ ہوئی؟ یہ اللہ والے ایسے ایسے خواب روزانہ دیکھتے ہیں مگر بتاتے نہیں۔ خدا جانے کتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اس شیخ الحدیث کو، مگر بتایا نہیں کرتے تھے، اور اگر بتاتے تو میرے تیرے جیسے کہتے جی جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسرے آدمی کو کیا ضرورت پڑی کسی کے لیے جھوٹ بولنے کی؟ تو یوں فرمایا آپ نے کہ ایک تو جمعے کے بعد عصر کی نماز تک محمد زکریا میری ذات پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہے۔ آپ تو فرض بھی اوکھے پورے کرتے ہیں، اور قرب و جوار کے لوگ تو معلومات رکھتے ہیں کہ خطبے کی اذان ہوئی کہ نہیں۔ تمہیں کیا معلوم اس ساتھ میں کیا بٹتا ہے، کیا تقسیم ہوتا ہے، مالک کے دربار سے کیا عطا ہوتی ہے؟ خدا کی قسم
اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ جمعے کے وقت میں اللہ کی رحمتوں کا کتنا نزول ہوتا ہے، تم بیویوں کو طلاق دے کر مسجد میں بیٹھ جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو محمد زکریا اس لیے مجھے پسند ہے کہ وہ جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تک مجھ پر درود پڑھتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ فضائل درود شریف لکھ کر کتاب لکھی ہے صلی اللہ علیہ نے درود شریف کی فضیلت میں، فضائل درود شریف لکھ کر امت کو میری عظمت بتلائی محمد زکریا نے۔ فرمان ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اللہ والے کو خواب میں بتایا۔ یہ باتیں سب کو نہیں ملا کرتی، جن کو تم گستاخ کہتے ہو، جن کو بے ادب کہتے ہو، ان کا ایک بہت بڑا پیر، بہت بڑا درویش، بہت بڑا عالم، شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جب گنبد خضرا پہ حاضر ہوئے اور مدینے پاک میں پہنچے، اور جا کر اشتیاق کے ساتھ اور روتے ہوئے سوز و گداز کے ساتھ جب السلام علیکم یا رسول اللہ کہا، مدینے کے لاکھوں آدمی گواہ ہیں کہ آپ کے مزار سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ولدی، اور میرے بیٹے وعلیکم السلام ہوتے ہیں۔ تو ان حضرات کا کیا کہنا۔ میں ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں تھا، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے یہاں پڑھتا تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی ذکر نہیں تھا، حج پہ جانے کا اس سال کوئی پروگرام نہیں تھا۔ اچانک سبق پڑھایا اور فرمانے لگے لو بھائی میں چلا ہوں، میں جاؤں گا، تمہاری چھٹی رہے گی کافی دنوں۔ ہم نے پوچھا حضرت کہاں؟ فرمانے لگے کہ حج کو جاؤں گا۔ ہم نے کہا حضرت جی ہمارے سب کو حرج ہوگا، آپ نے 18 برس تک تو وہاں بیٹھ کر حدیث پڑھائی آقا کی روزے کی جالیوں کی چھاؤں میں، 18 برس تک تو حدیث پڑھائی، خدا جانے کتنے حج کر رکھے ہیں، آپ ہمیں سبق پڑھائیں۔ فرمانے لگے کہ تم نہیں جانتے، رات خواب میں زیارت ہوئی، خود مجھے بلایا ہے مجھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو شیخ الحدیث کی ذات، وہ اللہ والی جنہوں نے ساری عمر دنیا کو ترک کر کے اللہ اللہ میں گزاری اور قرآن کی تلاوت میں گزاری، اس وقت میں بھی بے ہوشی ہو جاتی تھی، ہوش آتا تھا پھر بھی حدیث شریف کی شرح برابر لکھوا رہے تھے۔ ایک ایک وقت میں خدا جانے کتنے کتنے نیک کام کرتے تھے۔ میرا یقین ہے کہ ہم کروڑوں آدمی مل کر بھی عبادت کریں، اس اللہ والے کے برابر ہم عبادت نہیں کر سکتے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، خبردار وہ لوگ جو میرے بن گئے، میرے دوست بن گئے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی غم نہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں، ان کو کوئی اضطراب نہیں، ان کو کوئی فکر لاحق نہیں ہونا چاہیے، وہ میرے بن گئے۔ کیوں؟ اس لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک فرماتے ہیں میری ولی کی پہچان یہ ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو، اس کا یقین اتنا مضبوط ہو، اس کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا ہو، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، اللہ والے کے ایمان میں رکھتی کے برابر فرق نہیں آیا کرتا۔ حکومتیں ٹکرائیں، اسلحہ ٹکرا جائے، دنیا بھر کی طاقت ٹکرا جائے، اللہ والے پرواہ نہیں کیا کرتے۔
مولانا محمد زکریا رحمتullah علیہ وہ اللہ والے بزرگ تھے جنہوں نے ساری عمر بیٹھ کر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف پڑھائی، اسی کو لکھوایا، اسی کی شرح کی، ریاض الجنہ میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اور ساری عمر دعا مانگا کرتے تھے الہی مدینے کا دفن مل جائے۔ تمام اخباروں نے لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کو جنت البقیع میں جہاں 10,000 مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جرنیل دفن ہے، جہاں طلحہ زبیر جیسے جلیل القدر صحابی دفن ہے، جہاں مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی دفن ہے، جہاں عثمان ذی النورین موجود ہے، جہاں نبی کی 6 پھوپھیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 4 بیٹیاں موجود ہوں، جہاں نبی کی 9 گھر والیاں موجود ہوں، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان موجود ہو، رب ذوالجلال کی قسم وہاں دفن ہو جانا، جنت الفردوس میں داخل ہو جانا ہے۔ خود فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جو جنت میں پہنچ گیا خود یہیں سے حساب و کتاب کے بغیر پہنچ گیا۔ کتنے اللہ والے پہلے وہاں پر سو گئے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام، علامہ شیخ الحدیث شیخ التفسیر اللہ والے حضور کی پڑوس میں سو گئے۔ مقدر اپنا اپنا، بہرحال اس کی تمنا بھی تو کوئی چیز ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ ریاض الجنہ کی عبادت مل جائے اور جنت البقیع کا دفن مل جائے، اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہو۔ مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزرے، گنبد خضرا کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھایا جائے۔ یہ چیزیں یوں ہی آسانی سے نہیں مل جاتی، یہ تو بڑی جدوجہد کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے تمنائیں کی، آرزویں کی، حسرتیں کی، سارے اللہ والے اسی تمنا کو لیے دنیا میں پھرتے رہے، یہی آرزویں کی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ بے شمار اللہ والے، امام مالک رحمت اللہ علیہ نے 1 مرتبہ حج کیا اپنی عمر میں، اس کے بعد مدینے سے نکل کر حج کو بھی نہیں آئے کہ ایسا نہ ہو راستے میں کہیں انتقال ہو جائے اور جنت البقیع کے دفن سے میں رہ جاؤں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جتنی عمر مدینہ پاک میں گزاری 3 میل کے ایریے میں پیشاب کبھی نہیں کیا۔ مدینہ پاک شہر میں جوتے پہن کر کبھی نہیں چلے۔ ساری عمر امام مالک نے احترام میں گزار دی۔ اتنا ادب تھا ان حضرات میں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث شریف پڑھانے کے لیے بیٹھے، چمڑے کے موزے پہن کر آئے ہوں گے، موزے کے اندر بچھو بڑھ گیا، بچھو داخل ہو گیا، بٹواں پہاڑی علاقے کا بچھو امام مالک کو ڈک مارتا ہے پیر میں۔ سارے شاگرد دیکھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ حضرت کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، سارا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا اور کچھ دیر کے بعد اس نے پھر ڈک مارا۔ گھنٹہ 2 گھنٹہ تیسری جتنی دیر تک حدیث پاک پڑھانی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد موزہ اتارا، جب دیکھا تو بچھو نکلا اندر سے، تو سارے شاگرد کہنے لگے حضرت جی ہم بھی سوچ رہے تھے کہ کیا تکلیف ہو رہی ہے، رنگ پیلا پڑ پڑ کے جاتا ہے۔ تمام
शक्ल बदल बदल के जाती है, ये डक मार रहा था, आपने निकाल क्यों नहीं दिया? फरमाया तुम नहीं जानते, मैं अपने आका की हदीस शरीफ पढ़ा रहा था, यूं डर के मारे नहीं निकाला, कभी ये ना हो कि मेरी हदीस पढ़ाते हुए और काम में लग गया, बेअदबी ना हो जाए, हदीस शरीफ मेरी पढ़ाए और बिच्छुओं के पीछे पड़ गया। असल तो हमें कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक ही नहीं, और अगर कोई पढ़ता भी है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, दिमाग में दुकान घूम रही है, कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, कारोबार दिमाग में घूम रहा है, नमाज की नीयत बांधे खड़े हैं और खुदा जाने कहां पहुंच, खड़े मस्जिद में और दिमाग खुदा जाने कहां पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि आज न तेरी नमाज में रूह है, न मेरी नमाज में खुशू है, न कुरान मजीद की वो बरकतें हैं, न वो रहमतें हैं, न वो सआदतें हैं। क्यों? इसलिए कि अपने अंदर वो बात हमने पैदा की ही नहीं जो अल्लाह वालों ने की थी। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह मदीने पाक शहर से कई मील इधर को है। गुंबद खिदरा की रोशनी नजर आ गई, सवारी से नीचे उतर गए, जूता उतार कर बगल में दबा लिया, पैदल चलने लगे। रात का वक्त है, पांव जख्मी हो गए, लहूलुहान हो गए, पैदल चल रहे हैं। साथी कहने लगे हजरत जी सवारी खाली जा रही है, आप ऊंट पे सवार हो जाएं, डाची पे सवार हो जाएं, रात का वक्त है। जूता भी उतार लिया, रो पड़े और फरमाने लगे रोते हो लोगों, सवारी पे सवार होकर आका के शहर में दाखिल होते हुए शर्म आती है। जूती पहनकर शहंशाह कायनात के शहर में दाखिल हूँ, मुझे हिजाब आता है, मुझे शर्म आती है। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जितने दिनों मदीने पाक में रहे, एक दिन भी जूता नहीं पहना। कभी इस तरफ बैठते हैं गुंबद खिदरा के, कभी उस तरफ बैठते हैं, कभी रियादुल जन्नह में बैठते हैं और कहते हैं जीऊं तो सगान हरम के साथ फिरूं, जीऊं तो सगान है हरम के साथ फिरूं, और मरूं तो खाए मुझको मदीना के मुर्गो मार। दुआ करता है नानोतवी, ऐ मेरे परवरदिगार, अगर मेरी जिंदगी हो और मेरे सांस बाकी हो, मेरी जितनी जिंदगी बाकी हो, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इस मदीने के कुत्तों में शुमार कर ले, मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। जिनको लोग बेअदब कहते हैं, गुस्ताख कहते हैं, इन्हें अजमत नहीं, मोहब्बत नहीं, इनमें इश्क नहीं, जलाल नहीं, इनका ये हाल है। मौलाना नानोतवी कहते हैं कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, कहाँ बुलंदी ये तूर और कहाँ तेरी महराज, वे है कहीं जमीन और आसमां भी हमवार। दुआ की है इलाहुल आलमीन, मुझे मदीने की मौत अता फरमा, मुझे मदीने का दफन नसीब फरमा और मदीने के कुत्तों में मेरा शुमार कर ले। आका की गुलामी के लिए मैं इस पर तैयार हूं। किस इश्क के साथ इन हजरात ने जिंदगी बसर की, वहां बैठकर किताबें लिखी, पढ़ाया, इल्म दीन की इशाअत की, तबलीग की, और खुदावंद आलम ने इतनी कबूलियत आम्मा फरमाई। सारा मक्का शहर, जद्दा, रियाज, मदीने पाक की गली गली, मस्जिद मस्जिद, एक एक मोहल्ला, तमाम मसाजिद में, तमाम के तमाम मकामात पर, बैतुल्लाह शरीफ में जितनी जगह कुरान मजीद की तिलावत हो रही है, तफसीर पढ़ाई जा रही है, इल्म हदीस की तालीम दी जा रही है, ये तमाम के तमाम खुदा की कसम मेरे अकाबिर हैं और उलमाए देवबंद हैं, ये सारे के सारे। अब तुम्हें कौन समझाए? अगर मैं आज ये तुम्हें कह दूं कि जी रात मुझे ख्वाब नजर आया था, ये जो सामने बेरी खड़ी है कारी हनीफ की मस्जिद में, 70 बीमारियों की दवा है इसके एक एक पत्ते में, इंशाअल्लाह
اگلے جمعے سے پہلے 10-20 لاکھ روپیہ میرے پاس اکٹھا ہو جائے اگر پتا ایک نہیں رہے گا بیری پہ۔ مدینے میں برکت نہیں مانتے، کالی کملی والے کے نام میں برکت نہیں مانتے، قرآن میں برکت نہیں مانتے۔ اگر میں جھوٹ مار دوں درخت کے پتوں پہ یقین ہے، کھجور کے پتوں پہ یقین ہے، قبر کی مٹی پہ یقین ہے، اور چشمے کے کنویں اور کے پانی پہ تجھے یقین ہے، اور خدا کے فرمان پر اور مصطفیٰ کریم کے فرمان پر یقین کوئی نہیں۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ والا ہوتا کون ہے اور کس کو ولی اللہ کہا جاتا ہے۔ اولیاء کرام تو وہ ہیں جو فرض تو درکنار رہا، سنت اور واجبات تو درکنار رہے، کبھی مستحب کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور سبز رنگ کی جوتی بنوا کر لایا حضرت کے لیے، مرید تھا حضرت کا، آگرے سے آیا۔ حضرت نے فرمایا بتا، کہا حضرت میں تو بڑی خوشی سے بنا کے لایا ہوں، بڑے شوق سے بنا کر لایا ہوں۔ فرمایا میں نہیں لیتا۔ کہا حضرت کیوں؟ فرمانے لگے تجھے معلوم ہونا چاہیے میں یہی رنگ گنبد خضرا کا دیکھ کے آیا، یہی رنگ میں نے دیکھا حضور کی روضے کی جالیوں کا ہے، حضور کے روضے کے پردے کا ہے، اور تجھے کیا معلوم میں اس رنگ کو اپنے پیروں کے نیچے دیکھنا گوارا کیسے کروں؟ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی کالے رنگ کی جوتی بنا کر کے لایا، حضرت کا مرید تھا، انکار کر دیا میں قبول نہیں کرتا۔ پوچھا کیوں؟ فرمانے لگے بیت اللہ کے غلاف کے رنگ کا بھی کالا اور میری جوتی کی رنگ کا بھی کالا، مجھے تو شرم آتی ہے۔ سوٹی اور بیت کے نیچے کے سرے کا حصہ ان اللہ والوں نے ساری عمر میں کبھی قبلے کی طرف نہیں کیا۔ یوں ہی اللہ والا کوئی نہیں بن جاتا بلکہ ان کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ خداوند عالم نے ان کو جو نوازا ان کی محنت ہے، خداوند عالم نے ان کی محنت کو قبول فرمایا۔ یہ جتنے بھی اللہ والے تمہیں نظر آتے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، شاہ نظام الدین بلخی رحمت اللہ علیہ، اور بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ، یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ یوں ہی پھونک مارنے سے ولی نہیں بن گئے۔ انہوں نے آقا کی ایک سنت کو نہیں چھوڑا۔ جو سنت کی پرواہ نہیں کرتا وہ ولی نہیں، وہ ٹھگ ہے، وہ غدار ہے۔ داڑھی مونچھ صفا چٹ پلیٹ فارم صاف پڑا ہے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی حضرت جی نماز نہیں پڑھتے کہ نہیں میں تو مدینے جا کے پڑھا کرتا ہوں، روٹیاں روز یہاں رگڑتا ہے تو نماز مدینے میں جا کے پڑھتا ہے۔ شربت کی بوتلیں سوڈے کی بوتلیں حضرت جی یہاں ڈکارتے ہیں اور نماز مدینے میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اب یہ بھی کوئی پہچان ہے؟ کئی لوگوں کو کہتے سنا کہ جی میرے پیر صاحب جو ہے رات کو ان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جاتے ہیں، صبح کو جڑ جاتے ہیں، یعنی وہ اتنا گناہگار ہے کہ روز قتل ہوتا ہے۔ کوئی تعریف کرو تو کسی عقل سے تو کیا کرو۔ کبھی کہیں گے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ 12 برس تک کنویں میں الٹے لٹکے رہے، اتنا بڑا گناہ کیا بابے نے کہ کنویں میں الٹا لٹکر، یہ کبھی نہیں کہنے کے۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں، امام شافعی رحمت اللہ علیہ 1 مہینے رمضان میں 61 قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 1 مہینے میں 60 کلام پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رمضان المبارک میں صرف 2 چپاتیاں کھائی پورے مہینے میں۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ حضرت کے خلیفہ خاص نے پوچھا حضرت جی کئی دن ہو گئے ٹکڑا نہیں کھایا، کئی دن ہو گئے روزہ پانی سے افطار کرتے ہو، کچھ تو کھا پی لیا کرو۔ فرمانے لگے مولانا کیا بتاؤں، رات دن خدا کا قرآن پڑھتا ہوں، میرے منہ میں طرح طرح کے پھلوں کا مزہ آتا رہتا ہے۔
دنیائی میں جن کو اللہ پاک نے جنت کے پھلوں کے مزے چکھائے، قرآن کی برکت سے، اللہ کے کلام کی برکت سے۔ تم اگر اس کو پڑھو تو پھر کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹروں سے تیاری رکھتے ہو، اجی کچھ نہ کچھ تعلقات ہونے چاہیے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، پرنسلی طور پر ضرورت پڑ جاتی ہے، رات کو کسی وقت بیوی بچوں میں ڈاکٹر سے لیک سے لیک ہونی چاہیے، اور تو ڈاکٹر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ شاید کسی وقت ضرورت پڑ جائے، کام آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں تو قرآن کریم سے، مصطفیٰ کریم کی حدیث سے یاری کیوں نہیں کرتا؟ تو تجھے قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی۔ افسر سے یاری کرتا ہے اس لیے کہ کوئی اگر مصیبت آ گئی، کوئی وقت آ پڑا تو اس سے کام لوں گا، کام آ جائے گا افسر۔ میں کہتا ہوں افسر کیا کام آئے گا؟ جو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تیری کام آئے گی، پلسرات پہ کام آئے گی، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، حوض کوثر پہ کام آئے گی۔ اور خدا کی قسم تو ایک مرتبہ یہاں درود پاک پڑھی، تجھے ایک مرتبہ درود کے بدلے میں 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ درود شریف ایک مرتبہ پڑھے گا، انعام 40 گنا ملے گا۔ ان حضرات کو یہ جتنا کچھ ملا، یا قرآن کی برکت سے ملا، یا درود شریف اور حدیث شریف کی برکت سے ملا۔ تمام کا تمام جو عطا ہوا اللہ کے دربار سے عطا ہوا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے عطا ہوا۔ خدا جس کام کو خود کرتا ہو، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان جم گیا، بیٹھ گیا۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، پرہیزگار ہیں وہ لوگ۔ کوشش ہوتی ہے اللہ والوں کی کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، اللہ والوں کی کوشش ہوتی ہے کہ حرام کے لقمے سے بچا جائے، حرام کے کھانے سے بچا جائے۔ اللہ والوں کی جب ہر کوئی دعوت کرتا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹلایا کرتے ہیں، اجی بیمار ہوں میں تو دوائی کھا رہا ہوں۔ مقصد ان کا ٹلانا ہوتا ہے۔ ان کو اللہ پاک بتلا دیتا ہے کہ اس کی کمائی حلال کی نہیں۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا کہ لوگ اپنے مال کو حرام و حلال کی پرکھ کے لیے مولانا کو کھلایا کرتے تھے۔ اگر ہضم ہو گیا تو پورا ہندوستان یقین کرتا تھا کہ اس کی کمائی حلال کی ہے، اور اگر قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، پتہ چل جاتا تھا کہ مال حرام کا ہے۔ یعنی ایک اللہ والے کا منہ، ایک اللہ والے کا گلا، ایک اللہ والے کا حلق کسوٹی کے طور پر استعمال ہوا کرتا تھا۔ اس قدر تقویٰ ان حضرات میں اللہ پاک نے رکھا تھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ دلی جا رہے تھے، اونٹ کرائے پہ کیا۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ میرا ایک رکا لے جانا، پہنچا دینا فلاں دوست کو۔ تو فرمانے لگے بھائی جان بیٹھ جاؤ، میں نے اپنا سامان بھی دکھا دیا اونٹ والے کو، اور میری جان بھی اس نے دیکھ لی۔ اب وہ آئے گا تو اس سے پوچھوں گا کہ اگر وہ میرے طے شدہ معاملے سے زیادہ ایک کاغذ کے رکے کا اپنی سواری پہ وزن رکھنے کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ بغیر اجازت کے رکھنا جائز نہیں ہوگا کہ میں جیب میں ڈال لوں، وزن تو اس کی سواری پہ پڑے گا نا۔ اتنا بڑا تقویٰ، اتنی بڑی پرہیزگاری انہی لوگوں کے پاس تھی۔ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان ان کے پاس مضبوط اور پرہیزگاری کامل۔ رات کی سنتیں نہیں چھوٹتی، دن کی سنتیں نہیں جاتی، فرضوں کا اہتمام تو بڑا عظیم الشان ہے، سنتوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کھانے پینے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، پہننے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، سونے کی سنتوں کو نہیں چھوڑتے، چلنے پھرنے میں سنتوں کا خیال کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو جان رہتا ہے اس طریقے سے چلوں جس طریقے سے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ادا فرمایا ہو۔
एक बुजुर्ग को लाकर किसी ने हिंदवाना दिया, तरबूज। उलमा का मजमा बैठा था। अल्लाह वाले ने हाथ में तरबूज लेकर के पूछा कि क्यों भाई, चाकू से काट के खाना सुन्नत है या यूं तोड़ के खाना सुन्नत है? यानी हुजूर का क्या तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो सब कहने लगे जी हमें तो पता नहीं इस बारे में। फरमाने लगे अल्लाह वाले कि मुझे भी इल्म नहीं, इसलिए तुमसे पूछा है। बेहतर यह है कि इसको वापस कर दो। जब तुम में से किसी को पता नहीं, मुझे पता नहीं कि इसमें हुजूर का तरीक़ाकार क्या है, काली कमली वाले का तरीका क्या है, तो मुझे डर है अगर हमने चाकू से काटा और हुजूर ने यूं ही तोड़ के नोश फरमाया हो तो आका के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। और अगर हमने तोड़ के खाया और साबित यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोड़ के तनावुल फरमाया था तो हुजूर के तरीके के खिलाफ हो जाएगा। मैं तो डरता हूं खिलाफ करते हुए, वापस ले जाओ हमें से खाते ही। आजकल तो तमाम चीजें बदल गई। अभी इसी हफ्ते में मुझे कोहाट में एक पुराने बुजुर्ग भी थे, हकीम भी थे, वो बता रहे थे कि अल्लाह पाक ने ये जो 3 उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां पुराने बुजुर्गों में से है, हकीम भी है। कहने लगे इन 3 उंगलियों में अल्लाह पाक ने जो कुव्वत हाजमा रखी है वो दुनिया की किसी दवा में नहीं। इनको चाटना सुन्नत है खाना खाने के बाद। अब चूंकि अंग्रेज का दौर आ गया, अब उंगलियां चाटने को ऐब समझते हैं, बल्कि दवाइयों पे और खानों पे लिखा हुआ होता है कि ये बगैर हाथ लगाए बंद किया गया, यानी पैरों से बंद किए, हाथ नहीं लगे। चमचियों से खाते हैं लोग। देखा अंग्रेज लानती ने तेरा कितना नुकसान किया। एक नबी के तरीके के खिलाफ कराया, दूसरे तुझे कुव्वत हाजमा से महरूम कर दिया। बल्कि वो हकीम साहब ये कह रहे थे कि मेरी शर्त है कि खाना उंगलियों से खाओ, बर्तन को चाटो और फिर देर तक इन 3 उंगलियों को चाटो, यूं का गैस का मर्ज बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर ये कौन यकीन करे? अगर मैं यूं कहूं कि मैं एक दवाई बनाता हूं, 5 रुपए में पैकेट मिलेगा, फिर तो लोग यकीन कर भी ले। हुजूर की सुन्नत पे यकीन कैसे आए? सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं अगर कई बर्तनों में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पे खाना जाया करता था और जब बर्तन वापस आते मैं बगैर पूछे जान जाती थी, समझ जाती थी, मुझे पता चल जाया करता था कि इस प्याले में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना तनावुल फरमाया। बगैर पूछे मैं समझ जाती थी। तो पूछा किसी ने कि कैसे पता चलता था? फरमाती है वो बर्तन इतना साफ कर दिया जाता था चाट कर कि उसको धोने की जरूरत बाकी नहीं रहती। हुजूर की सुन्नत तो ये है कि बर्तन को साफ किया जाए, अंग्रेज की सुन्नत ये है कि सब कुछ खाकर थोड़ा सा कुछ न कुछ छोड़ो। और अंग्रेजी खान की नहीं। अब तो बड़ों बड़ों को देखा जो पीर बुजुर्ग और मौलवी बने फिरते हैं, खाते खाते 5 सेर बर्फी पे खत्म दिलवाओ, सारी रगड़ देंगे, आखिर में आके एक डकरा किनारे पे छोड़ देंगे। और देना है कौरमे पे खत्म फातिया दिलवाओ, खाते 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 और पिछली तरफ जरा सा काला काला शोरबा और हड्डियां छोड़ देंगे कि ये तमाम में तकसीम कर दो, हजरत का तबर्रक है, ये सबको दे दो। ये क्या है? ये मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर सहाबी कहता है मैंने अपनी आंख से देखा जो भोरे दस्तरखान पे रोटी के गिर गए, आप रहमतुल लिल आलमीन उठा उठा कर तनावुल फरमा रहे थे, खा रहे थे। पानी पीने में सुन्नत हमसे छूट गई। 3 सांस में पानी पियो, बैठकर पानी पियो। हुजूर फरमाते हैं जिसने एक सांस में पानी पिया या खड़े खड़े पानी पिया उसको चाहिए कि वो कै कर दे उस पानी। हमारे यहां तो अब और तरक्की हो गई कि शादियों में, टी पार्टियों में पीना क्या, अब खाना भी खड़े होके होने लगा है। अच्छे अच्छे हाजियों के यहां, अच्छे अच्छे नमाजियों के यहां
کبھی کوئی بھول بسر کر ہماری بھی دعوت کر دیتا ہے شادیوں میں. اصل تو شادیوں میں نہیں, مولویوں کی دعوت تو 40 میں بھی ہوتی ہے ہمیشہ. کوئی مرے تو ساڈا نمبر لگے نہیں, سانو کون پوچھتا ہے بابا. شادی کھانے والے افسر تھوڑے ہیں, شادی کھانے والے تاجر تھوڑے ہیں, ذمہ دار تھوڑے ہیں, کاروں پہ آنے والے تھوڑے ہیں. شادیوں کی دعوت مولویوں کو. تو پوچھتا ہوں کیا حاجی صاحب یہ کیا کیا آپ نے, کھڑے ہو کے کھا, ابھی وہ جگہ کی تنگی تھی, بہانا. اور کئی مرتبہ ڈر لگا ہے کہ جو ترقی ہو آگے معاملہ بڑھتا ہی جا رہا ہے نا, شاید ایسا وقت میں دیکھنا پڑے کہ لیٹ کے لوگ کھایا کریں گے, لمبے پڑ جایا کریں گے کہ لوگ منہ میں ڈال دو. ترقی جو کرنی ہے ہم لوگوں نے, اور کیا کرنا ہے. نبی کی سنت کو مٹانے والوں, تم اس کائنات میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یا غلامی کا نام نہ لے یا پھر غلامی کر کے دکھا. فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول, میرے محبوب کی غلامی کر, میرے محبوب کی ہر طریقے کار کی اتباع کر, اقتداء کر, تابع داری کر. ہر موڑ پہ تجھے اجر ملتا چلا جائے گا, کامیابی سے ہمکنار ہوتا چلا جائے گا. تو فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. فرمایا جو لوگ اللہ والے ہیں دنیا میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے, پرہیزگاری سے زندگی بسر کرتے ہیں. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی ان کو اللہ پاک کی طرف سے بشارتیں ملتی ہیں, خوشخبریاں ملتی رہتی ہیں. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ پاک اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا, اپنے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں لایا کرتا. ہر موڑ پر اولیاء کرام نے تھوکنا بھی سنت کے خلاف گوارا نہ کیا, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی ان کی اتنی دنیا میں عزت کی. مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ علیہ میاں چنو والے انتقال فرما گئے, دفن کر دیا. 11 مہینے کے بعد بارش کثرت سے ہوئی, سیلاب کا پانی قبرستان میں پہنچا, مولانا کی قبر گر گئی. نکال کر ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے 11 مہینے کے بعد دیدار کیا. پیٹ تو کیا پھٹتا, لاش تو کیا سڑتی, کھال تو کیا بگڑتی. خدا کی قسم اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی, اللہ والے کے چہرے کی رنگت بھی نہ بدلی. میں کیا معلوم کہ خدا بند عالم کے جو ولی لوگ ہوتے ہیں خدا ان کو کتنی عظمتیں دیتا ہے. مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی, حضور کا دیدار کرنے والا, حضور کا جانثار, حضور کا دیوانہ, حضور کا پروانہ, حضور کا غلام شہید ہوا ہے اور مدینے میں دفن ہو گیا ہے, اور قبرستان پرانا ہو گیا ہے, مدینے پاک کی آبادی بن گئی ہے. 3 سال ہے, حرم نبوی بڑھانے کے لیے مدینے کے اس علاقے کی کھدائی کی گئی تو قبر نکلی مالک بن سنائی رضی اللہ تعالی عنہ, شہید صحابی کی قبر نکلی. مدینے میں رہنے والے لاکھوں آدمیوں نے دیدار کیا. 1400 سال کے بعد بھی پیغمبر کے غلام اور جانثار صحابی کے بدن سے لکھا تھا اخبار نے کہ تازہ لہو بہ رہا تھا. اس جگہ سے اٹھا کر جنت البقیع میں دفن کیا گیا. خدا کی قسم وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے 1400 سال کے بعد صحابی کے جنازے کو کندھا دیا اور دیدار کیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولایت, درویشی, قلندری, بزرگی یہ نبی کے قدموں کے صدقے میں ملتی ہے, نبی کی غلامی سے ملتی ہے. اسی کو اقبال بھی کہتا ہے سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے, سبب تو جس کو خود سمجھتا ہے, زوال بندہ مومن کبھی ذری سے نہیں,
جہاں میں تیرا جوہر جو آشکار ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اللہ اللہ کرنے سے مقام بنتے ہیں, خداوند عالم کے فرما برداری سے مقام بنتے ہیں, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے مقام بنا کرتے ہیں. اور اقبال کی ایک اور بات یاد آئی, اپنے مطلب کی بات ہو پھر تو سکولوں کالجوں میں اقبال اقبال کرتے ہو, کالج کا نام تو رکھتے ہو اقبال کالج, پارکوں کے پلاٹوں کے نام رکھتے ہو اقبال پارک, اقبال مارکیٹ, کبھی اس کی بات بھی سنی؟ اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن, لباس خضر میں لمبے کرتے پیروں لگ کے, ہزار دانوں کا تسبہ اتنا لمبا, دیکھ لو اگر نہ ملے تو مجھے بتانا, میں لا کے دکھاؤں گا کہیں سے. لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن, ہر آنے والا کہے گا میں سید والا, میں سید ہوں. اور اگر کہہ دو کہ ایک مسئلہ پوچھنا جی, ہمارے پاس 2,000 روپیہ زکات کا پڑا ہے اور سید کو وہ دینا جائز نہیں, اب آپ کو ہم کیا دیں؟ فوراً کہہ دے گا میں کتنے سید ہاں, پڑھاؤ مینوں, تجربہ کر لینا. جب کوئی سید کا بال بن کے آئے نا, لمبا کرتا 1000 دانہ کا تسبہ ڈال کر, ہاتھ میں چمٹا لے کر اور یہاں کڑا ڈال کر جہنم کی ہتھکڑی, دنیا ہی میں ہتھکڑی ڈال کر آئے جہنم کی, اس سے فوراً پوچھنا کون ہوتا ہو, چاہے وہ پرانا میراثی ہو, کہے گا میں سید دا بال ہوں. اللہ جانے اتنے سید آ کہاں سے گئے. کربلا میں ایک بچا تھا امام زین العابدین, سوری دنیا سیدوں سے بھر گئی. ان کے یہاں ایک ایک وقت میں 4 بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ اچھے ہوتے ہیں, خدا جانے کیا طریقہ کار ہے. بات چل رہی ہے, میں تجھے بتلا دوں سید کی 3 نشانی, سید کی 3 پہچان. مولانا محمد زکریا شیخ الحدیث سید تھا, مولانا حسین احمد مدنی سید تھا, عطا اللہ شاہ بخاری سید تھا. سید کی پہلی پہچان یہ ہے کہ سید سونا ہوگا, سید سونا ہوگا. نہ مسجد میں بیٹھے ہو باوضو, نبی کا خون ہو اور کوجا ہو, نبی کی آل سے تعلق رکھتا ہو اور نبی کا خون اس کی رگوں میں موجود ہو اور وہ بد شکل ہو. سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, سید سخی ہوگا. میں ایک دن مدت ہو گیا ملتان کے ایک مزار پہ گیا تھا تجارت کے لیے, مجھے وہ پہچانتا نہیں تھا, میری کمر پہ تھاپڑا دیا یوں, مجھے کہا لگا لاؤ 5 روپے. میں نے کمر پہ تھاپڑا اس سے زور کر دیا, میں نے کہا لا 10 روپے. کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم آپ کیسے مانگ رہے کہ میں نے تھاپڑا دیا؟ میں نے کہا میں نے زور کر دیا, اور کہتا ہوں تو اور دوں, اور تھاپڑا دے دوں گا. کہنے لگا آپ بھی معلوم ہوتا ہے تیرا, تو میں نے کہا تھاپڑا بھی بکتا ہے. کیا رنگ ہے, کیا ڈھنگ ہے. اصل میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. تمہیں اگر کوئی آ کر یوں کہہ دے, کوئی ضرورت مند مستحق آدمی پڑوس کا, کہ بچوں کے پاس 3 دن سے آٹا نہیں ہے, تم کہو گے ہیں دیکھا ہم نے کہا نہیں تھا کہ ایک دن بھوکا مرے گا. جب تک کوئی فریب ٹھگی نہ مارے تم بھی آٹے کی چٹکی دینے کو تیار نہیں ہو. تو سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, خود بھوکا رہے گا, دوسروں کو کھلائے گا. اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر اور حضور کا خون ہو اور خود کھا جائے اور دوسرے بھوکے بیٹھے رہے, ناممکن ہے. سید سونا ہوگا, سید سخی ہوگا, سید سردار ہوگا, سید سردار ہوگا. 3 پہچان یاد رکھو اللہ پاک کے, نبی کے آل سے, نبی کے خاندان سے. یہ تینوں چیزیں تعلق رکھتی ہیں. یہ 2 جہان کے لوگ جو تمہارے پاس آتے ہیں نا, لمبے کرتے والے, تسبیحوں والے, اسی کو اقبال کہتا ہے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. اگر دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر,
پہچان کر، کچھ شناخت کر. ملتانی زبان چاہتے ہیں کوئی سنجانا کر، کوئی جانا کر، پتا کیتا کر کہ گال کیا ہے. بڑی بڑی باتیں کہی اقبال مرحوم نے. کبھی کہتا ہے خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائے، کہ درویشی بھی عیاری اور سلطانی بھی عیاری. بادشاہت بھی مکر و فریب سے کام لیتی ہے اور درویش بھی مکار ہو گیا، پھر اب ٹھکانہ کہاں ملے گا. بڑی بڑی عجیب باتیں کہی انہوں نے. کہتا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. سمجھا کرو بات کو، یوں ہی نہیں. ایک عورت نے جو ٹھل مار دیا نا، فلانی بیری کے درخت دے پتے میں کھاتے ہائی، 70 بیماری ہے میرے اندر ساری بٹ گئی ہے. بس درود شریف میں برکت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے میں برکت نہیں مانتے، اللہ کے قرآن میں برکت نہیں مانتے. یہ شیخ الحدیث کو سلام آیا اور بے انتہا بزرگوں کو سلام آئے اور اللہ والوں کو حضور کی بار بار زیارت ہو. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی خدا جانے کہ کتنے دنوں کے سانس باقی ہیں. آؤ ہم بھی اپنی زندگی کا محور بنائیں. قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کی کثرت کیا کرو، استغفار کیا کرو. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.